يا نفس إن لم تظفري لا 2 سال پہلے موریتانیہ گیا تو پتہ چلا کہ پورا موریتانیہ 100% نمازی ہے، کوئی بے نمازی نہیں۔ اللہ کرے میرا دیش بھی ایسا ہی ہو جائے، اللہ کرے پوری امت ایسی ہو جائے کہ 100% نمازی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں الٹے ہاتھ ہمیں کتاب آ گئی تو ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی بربادی ہے۔ ہائے ہائے، جہنمی کہیں گے فرشتوں سے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ارے فرشتو اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب تو کم کر دے۔ تو وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کوئی بتانے آیا تھا؟ کہ آئے تو تھے، قالوا بلا، کہ آئے تھے، قالوا فادعوا، اب کرو دعائیں، وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، آج تمہاری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اچھا کہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک، 1000 سال پکاریں گے یا مالک یا مالک یا مالک۔ وہ کہے گا ہاں کیا بات ہے؟ جہنم کا بڑا فرشتہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ساڈا قصہ ہی مکا چھڑے۔ وہ کہے گا انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ارے بھائی موت مر گئی، تمہیں زندہ رہنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر جہنم والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تم جہنم میں رہو گے پھر نکال دیے جاؤ گے، تو وہ خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارک دینے لگ جائیں۔ اور اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال زندہ رہ کر پھر تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے، تو وہ رونے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن نہ انہیں فنا ہے نہ انہیں فنا ہے، یہ بھی بقا ہے اور وہ بھی بقا ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ پھر کہیں گے اچھا نہ فرشتہ سنتے ہیں نہ مالک سنتا ہے، چلو رب سے بات کرو، ربنا ربنا ربنا، پکارتے 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 اللہ فرمائیں گے کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ظلم کر بیٹھے ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلموا، یہیں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور اپنی بکواس بند کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے سے فرمائیں گے مالک جی جہنم کو تالا لگا دو، نہ کوئی اندر جائے گا اور نہ کوئی باہر نکلے گا، وَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ہمیشہ کی بربادی ہو گئی، بربادی بربادی۔ یہ ناکامی ہے، یہ ناکامی ہے، یہ اس سے بچو بچو۔ اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ آپ کو بچائے، پوری دنیا کے انسانوں کو بچائے، خاص طور پر امت محمد کو بچائے۔ سیدھے ہاتھ میں کتاب آ گئی، سیدھے ہاتھ میں آ گئی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے نعرے لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے نا نعرے لگاتا ہے، یہ ایک انسانی فطری آواز ہے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی وہ نعرہ لگائے گا، نعرہ زور سے۔ اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا کہے گا او چھلانگے لگائے گا، نعرے لگائے گا۔ تو اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا؟ فَيَقُولُ هَوْمْ، نعرہ مار رہا ہے۔ وہ کہ وہ تینوں کی بڑی تیرے نار کیوں نعرے ماری جانا ہے؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ اقرؤوا کتابیہ اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر دیکھو، میری فائل دیکھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو پاس ہوا کیسے؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنا لگا رہا،
فرائض کے بعد ایک زبان کو روک لو، ایک دل کو صاف کر لو. بغیر ٹکٹ جنت میں جاؤ گے. اس زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، اس سے کسی کی غیبت نہ کرو، اس سے جھوٹ نہ بولو، اس سے گالی نہ دو، اس سے کسی کو ذلیل نہ کرو، اس سے کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کو خوار نہ کرو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو. جس معاشرے میں زبان بے لگام ہوتی ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں زبان پہ قابو ہوتا ہے وہ معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. وہ کراچی ہو، لسویلا ہو، گلگت ہو، سکردو ہو، گوادر ہو، لندن ہو، مدینہ ہو، مکہ ہو، جہاں زبان پہ قابو ہوگا وہ معاشرہ جنت کا مزہ چکھے گا. جہاں زبان کھل جائے گی، لگامیں ڈھیلی، کبھی غیبت، کبھی گالی، کبھی چغلی، کبھی شکایت، کبھی بہتان، وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اس معاشرے کو کوئی عبادت، کوئی محنت معاشرے میں بدل نہیں سکے گی جب تک زبان ٹھیک نہیں ہوگی. زبان ٹھیک نہیں ہوگی جب تک زبان ٹھیک نہیں ہوگی. اللہ کے واسطے اس پہ قابو پانا سیکھو. میرے نبی نے فرمایا تھا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیے. تو سب مجھے دیکھنا. آپ نے زبان نکالی اور یوں پکڑی، فرمایا کف ھذا، اس زبان پہ قابو رکھنا، اس زبان پہ قابو رکھنا. یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پہ پکڑو گی؟ کر تیرا بھلا ہو معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے. اسے لگام دینا سیکھو. نعرہ آئے گا، نعرہ. وہ تینوں کی ہوا؟ میری کاپی پڑھو، میرا پیپر پڑھو. پاس ہو گیا. کیسے؟ میں تیاری کرتا رہا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک، عالی شان جنت مبارک ہو، پھل اس کے مبارک ہو، خوشے اس کے مبارک ہو، گچھے اس کے مبارک ہو. کھاؤ پیو ہنیا، کھاؤ پخانا نہیں، ہنیا پیو پیشاب نہیں، کھاؤ پخانا نہیں، پیو پیشاب نہیں، کھاؤ پیو بیماری نہیں، پیٹ کا پھولنا نہیں، پیٹ کا پھٹنا نہیں، پیٹ کی خرابی نہیں، زبان کا معدے کا تھکنا نہیں، دانتوں کا تھکنا نہیں. ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ. میرے رب کی قسم، ایک لقمہ منہ میں ڈالے جنتی اور 1000 سال اسی کی لذت لیتا رہے تو وہ لقمہ اس کو ہر لمحے لذتیں دیتا رہے گا، نیچے نہیں جائے گا جب تک خود ارادہ نہیں کرے گا. اور ہر چبانے میں نئی لذت آئے گی، ہر چبانے میں نئی لذت آئے گی. یہ کامیاب ہیں، انہیں اللہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا. یہ روشن چہرے، یہ چمکتے چہرے، یہ شاداب چہرے، یہ حسین چہرے، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. اب ان کا رنگ روپ بدل چکا ہے، اب ان کا حسن و جمال بدل چکا ہے. یہ 5 فٹ کے نہیں جا رہے. تم 5 فٹ کے چلے گئے جنت میں تو جنت کی حور کا قد پتہ کتنا ہے؟ 130 فٹ. اور تم چلے گئے 5 فٹ کے تو انت بوجھ پا لے. پتہ نہیں ہوتے 500 بوجھے کے 1000 بوجھے پھر تلاش کرے، پتہ نہیں ادھر رکھے آئی گئی، ادھر رکھے آئی. 130 فٹ جنت کی لڑکی کا قد ہے. ہمارا بھی 130 فٹ تھا. کس کا؟ ابا آدم 130 فٹ تھے، اما ہوا 130 فٹ تھے. پھر گردش دوران زمانے کی گردش نے رندے کی طرح گھسا 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 ہمیں یہ آ کے چھوڑا ہے. اور قیامت کے نزدیک اور چھوٹے چھوٹے بونے بونے ہو جائیں گے. ایک ہمارا زمیندار تھا، اس نے مراسی کو گھوڑا دیا کہ اس کو مالش کرو.
مراسی بڑی نازک قوم ہے، وہ کام کو نہیں کرتے، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں. وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، جب زمیندار اندر گیا تو جا کے سو گیا. تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے. جب صبح صبح اس کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا گھوڑا ہی غائب ہونے کے بعد ابھی مارے گئے، آج مینو لتر پہ گئے. وہ اپنے گھر گیا، اس نے خرگوش کھا تھا، وہ خرگوش کو لا کے رس سے باندھ کے مالش شروع کر دی. تو جب زمیندار آیا تو اس نے کہا میرا گھوڑا کتنے ہے؟ کہ جی اے کھلوتا ہے. وہ یہ گھوڑا ہے؟ جی ہاں سائیں گھوڑا ہے. وہ یہ تو خرگوش ہے. نہیں سائیں گھوڑا ہے، میں ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 کے خرگوش بن گیا. ہمیں بھی 10,000 سال نے گھسا 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 5 فٹ کا بنا دیا ہے. جب جنت میں جاؤ گے تو یہ کام نہیں ہوگا. 130 فٹ کا قد ہوگا. آدم علیہ السلام کا قد ہوگا، یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا، ایوب علیہ السلام کا دل ہوگا، داؤد علیہ السلام کی زبان ہوگی شیریں، لحن رخیم، صوت رقیم. اور کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی. اور کیا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ بیضن، سرخ و سفید. اور کیا ہوگا؟ جردن، جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، نہ داڑھی نہ مونچھیں، نہ جسم پر، صرف سر کے بال، پاؤں کے بال، ہلکی ہلکی مونچھیں. اور کیا ہوگا؟ مردن، داڑھی نہیں ہوگی. اجرت، بال کوئی نہیں. امرت، داڑھی کوئی نہیں. اکحل، آنکھوں میں سرما. ابیض، سرخ و سفید. اجعد، بال نیم گنگریالے. شانوں تک جتنے مرضی رکھ لو، 1 منٹ میں بڑھا لو، 1 منٹ میں گھٹا لو، تمہارے ارادے پر ہے. یہاں تو جو شکل ہے وہی ہے، جو بال ہے وہی ہے. وہاں ہر جمعے ایک بازار لگے گا، جمعہ بازار. ادھر بھی لگتے ہیں نا، اتوار بازار، جمعہ بازار. وہاں لگے گا جمعہ بازار. وہ کیا ہوگا؟ اس میں شکلیں فریم کی ہوں گی، اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائے تو میں آپ میں تبدیل ہو سکتے ہوں. جو شکل پسند کرو گے تم اس میں تبدیل ہو جاؤ گے. اور جب تم گھر جاؤ گے تمہاری بیوی کو اشکال نہیں ہوگا بھائی تم غیر محرم کہاں سے آ گئے ہو. اسے فوراً پتا چلے گا میرا ہی خامد آ گیا ہے. ہائے، جنت کے دروازے پر پہنچے، آگے دروازے بند، 2 چشمے جاری. 2 چشمے. ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پاخانہ ختم اور پیشاب ختم. دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ. اب کسی میک اپ کی ضرورت نہیں، اب کسی صابن شیمپو کی ضرورت کوئی نہیں. اب دروازہ بند. اندر کیسے جائیں؟ 8 دروازے جنت کے، 7 دروازے جہنم کے. لہا 7 ابواب. جنت کے 8 دروازے. اندر کیسے جائیں؟ دروازے تو بند ہیں. اچھا چلو بھائی، ابا جان آدم کے پاس چلیں. اللہ اپنے نبی کی شان دکھائے گا. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ آج اللہ کے نبی کے بغیر در نہیں کھل سکتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان کو اونچا دکھانے کے لیے ان کو آدم سے شروع کروائے گا. سارا مجمع آدم علیہ السلام، ابا جان، دادا جان، یہ دروازہ تو کھلوا دیں. وہ کہیں گے پترو میں تو تنوں کڈے آئی، میں اندر کیوں لے جاؤں؟ وَلَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ. میرے واسطہ کام نہیں بھائی، کہیں اور کھل جاؤ. وہ آئیں گے آدم علیہ السلام، دادا جان ثانی، ابا جان ثانی، آپ تو دروازہ کھلوا دیں. کہیں گے پترو میرے واسطہ بھی کام کوئی نہیں، کہتے ہیں اگیرے جاؤ. پھر وہ سارے نبیوں سے چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کہہ رہا نہ میں نہیں میں نہیں میں نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نہ میں نہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کریں گے، کہیں گے آج دیکھو میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کون کھلوائے گا. کہیں گے چلو پتہ بتا دو. کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، بس وہی کھلوائے گا. یہ سارا مجمع آئے گا ہمارے نبی کی خدمت. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، استفتح لنا الباب. دروازہ تو کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہ، آج میں ہی کھلواؤں گا. آج دیکھنا اپنے نبی کی شان. آپ سجدے میں سر رکھیں گے، میرے اللہ کی تعریف کریں گے، اپنے رب کی تعریف کریں گے. پھر میرے رب کی آواز آئے گی، یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے ملے گا، سوال کیجیے پورا ہوگا، شفاعت کیجیے قبول ہوگی. تو آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول.
آپ کہیں اللہ کہیں گے تیرے بغیر نہیں کھولوں گا. فیتا کاٹو, فیتا نہیں کاٹتے, فیتا کہ یا اللہ میں حاضر کا چل. ٹک 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 جنت کے دروازے سے ایک سواری اڑتی آئے گی, اڑتی ہوئی سبز پروں کے ساتھ, اور آ کر میرے نبی کے سامنے لینڈ کرے ہیلی کاپٹر کی طرح. آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں, اس کی جو رسی ہے اس کی رسی ایسے گر جائے. اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود نہیں کمانڈ کریں گے, خود نہیں چلائیں گے. کوئی ڈرائیور آئے گا, کوشوان آئے گا, کوئی کوشوان آئے گا جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا. لہذا جو اس رسی کو پکڑے گا وہ کوئی بڑا نصیبوں والا ہوگا, بڑے بھاگوں والا ہوگا. لہذا سارا مجمع کون ابو بکر, عمر, عثمان, یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں وضاحت کے لیے. کون حسن, حسین, علی, کون میرے رب کا انتخاب. بلال کو بلاؤ, بلال کو بلاؤ. واہ بھاگا لیا, واہ کی ماں جنیا تینوں. بلال جو پٹتے اور کہتے احد احد, کوڑے پڑے احد احد, پتھر پڑے احد احد, گھسیٹے گئے احد احد, آگ پہ لٹائے گئے احد احد, لوہے کی زرہ پہنائی احد احد, گرم ریت پہ پھینکے گئے احد احد, گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد. کوئی ان سے کلمہ کفر نہ کہلا سکا. آج بلال کے ہاتھ میں میرے نبی کی اونٹنی کی لگام ہوگی, اور آپ آگے ہوں گے, وہ آگے ہوں گے, میرے نبی سوار ہوں گے, پھر آپ کی امت آپ کے ساتھ ہوگی. آپ دروازے پر دستک دیں گے, اندر سے آواز آئے گی, کون؟ جانتے ہو کون؟ جو اپنے امت کے لیے اتنا روئے کہ سارے نبیوں کے آنسو اکٹھے کروں تو آپ کے آنسو زیادہ ہیں. جو اپنی امت کے لیے اتنا تڑپے کہ سارے نبیوں کا تڑپنا جمع کروں تو آپ کا تڑپنا زیادہ ہے. آپ نے اپنی امت کے لیے وہ دکھ اٹھائے کہ سارے نبیوں کے دکھ اکٹھے کیے جائیں تو آپ کا دکھ زیادہ ہے. اپنی امت کے لیے اتنا مانگا کہ سارے نبیوں کی دعائیں اکٹھی کروں تو آپ کی دعا زیادہ ہے. جو پیٹ پہ پتھر باندھے, جن کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے اتر سکتے تھے, جن کے لیے براق اتر سکتا تھا. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یہ دیکھیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. آپ نے کرتا اٹھا کر دیکھا, دیکھ میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں, میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. ہاں, جسے کراچی نے کیا عرب نے بھلا دیا, عجم نے بھلا دیا, جس کی محبتوں کو بھلا دیا, جس کی وفاؤں کو بھلا دیا, جس کے احسانات کو بھلا دیا. ارے میرے بھائیو, یہ ایک رات کی کہانی نہیں ہے, ہر رات کی کہانی ہے, پر ایک رات کی سنا رہا ہوں. میرے نبی بستر پر لیٹے ہوئے اور کبھی یوں کروٹ بدلے, کبھی یوں کروٹ بدلے, کبھی ادھر کروٹ بدلے, کبھی ادھر کروٹ بدلے, بے قرار. حضرت عائشہ ساتھ لیٹی ہوئی. پھر ایک دم آپ آگے بڑھے, چارپائی کی لکڑی ہوتی جس پر باندھ بنا ہوتا ہے, اس پر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور یوں نیچے جھکے ہوئے. حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھی, یا رسول اللہ کیوں؟ آپ اٹھے کہ عائشہ بھوک بہت لگی, اور میں ابھی چائے پی کے آیا ہوں کہ میں نے بیان کرنا ہے, میں چائے کے بغیر بیان کیسے کروں؟ اور میرا نبی نیچے لٹکا ہوا ہے پیٹ کو آسرا دے کے. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ عائشہ بھوک بہت لگی ہے. آپ تو وجہ کائنات ہیں, آپ کے لیے تو دنیا بنائی گئی, آپ تو اپنے رب کے محبوب ہیں. آپ کے چہرے کی میرے رب نے قسمیں اٹھائی, والضحیٰ آپ کی زلفوں کی قسمیں, واللیل اذا سجا آپ کے شہر کی قسمیں, وہذا البلد الامین آپ کی رسالت پر قسمیں, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آپ کے وکیل صفائی بن کے قسمیں, واللیل والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى
آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. آپ نیچے لٹکے ہوئے ہیں، آپ کی آنتیں کٹ رہی ہیں، معدہ سکڑ رہا ہے اور بھوک کی آگ اندر پورے وجود کو راکھ بنا رہی ہے.